الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. اس میں سے ایک نعمت آزادی والی ہے کہ اپنی مرضی سے ہم زندگی گزار سکیں. ہمارا یہ ملک ہندوستان 15 اگست کو یوم آزادی منائی جاتی ہے، پرجاستاک دن کے طور پر منایا جاتا ہے. 15 اگست میں خوشی منائی جاتی ہے، آزادی کی جلسے ہوتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے اور ترنگا لہرایا جاتا ہے. لیکن یہ جو آزادی ہمیں ملی ہوئی ہے، اس آزادی کے پیچھے کتنی قربانیاں لگی ہیں اور اس کی کیا تاریخ ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. بحیثیت مسلمان، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ہم آزاد تھے، بلکہ اس ملک کے مالک تھے. 800 سے لے کر 1100 سال تک بتاتے ہیں کہ اس ملک کے اوپر ہماری حکومت تھی. پھر یہ ملک ہم سے چھین لیا گیا اور اس کو آزاد کرانے میں تقریباً 200 سال لگ گئے. 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرتے ہیں کہ آپ کی شہادت ہوئی تھی. لوگ ماتم کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اصل سبب کو بھول جاتے ہیں.
کہ حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں کیوں شہادت دی تھی اور کیا سبق دے کر کے گئے، تو حضرت حسین کی شہادت 2 سبق دے کر کے جاتی ہے۔ ایک تو حضرت حسین نے پوری امت کو یہ سبق دیا کہ ظالم کے سامنے اگر گردن کٹتی ہو تو کٹ جانے دینا، لیکن کبھی جھکنے مت دینا۔ دوسرا یہ کہ نماز کا وقت ہو جائے تو انتظار مت کرنا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے حالت سجدے میں گردن کٹوانا منظور کیا، نماز چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہ اصل سبق تھا نماز کا اور ظالم کے سامنے گردن نہ جھکانے کا۔ یہ سبق اس لیے پڑھائے جاتے ہیں، یہ آج اس لیے جمع کیا گیا ہے تاکہ ہم ہندوستان کے اندر جو آزادی کے ساتھ آج سانس لے رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا قربانیاں لگی ہیں، کنہوں نے قربانیاں دی اور کتنی قربانیاں لگی، کتنی محنت لگی، کتنی جان لگی، کتنا مال لگا، تو آج ہم آزادی کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجدیں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، دین کا کام آسانی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی لگی ہے، اور ان واقعات کو اپنے سینے کے اندر تازہ رکھنا پڑے گا۔ یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، تاکہ ہمارے سینوں کے اندر وہ زخم ہرا رہے، تازہ رہے، تاکہ ہمارے اندر بھی قربانی پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی لیے فارسی کا شاعر اچھی بات کہتا ہے، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نرا۔ اگر سینے کے اندر ان داغوں کو تازہ اور ہرا رکھنا ہے تو ان جو قصے ہیں، جو واقعات ہیں قربانی کے، ان کو بار بار سننا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، اور اپنے سینے کے اندر ان زخموں کو تازہ رکھنا پڑے گا، تب جا کر کے تمہاری تاریخ زندہ رہے گی۔ اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے، مٹا دیتی ہے، آہستہ آہستہ وہ قوم بھی دنیا سے مٹا دی جاتی ہے۔ تو ہم نے سنا، اور اکثر و بیشتر ہمیں یہی سنایا جاتا ہے کہ ہمیں آزادی ملی 1947 میں، اور فلاں فلاں۔ ابھی آپ دیکھنا 15 اگست کا کل جشن منایا جائے گا، تو اس کے اندر پرچم کشائی کی جائے گی، جھنڈا لہرایا جائے گا، تب 2-4 آدمیوں کے نام لیے جائیں گے، نہرو جی کا زندہ آباد، کا سردار پٹیل کا زندہ آباد، فلانا کے زندہ آباد، 2-4 نام لے کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، اور یہ باور کرایا جاتا ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے خالی گاندھی جی کی اور نہرو جی کی اور سردار پٹیل کی اور دوسرے 1-2 آدمیوں کی قربانی لگی تھی، باقی یہ جو مسلمان ہیں ان کا ان قربانی میں کوئی حصہ نہیں، کوئی ہمارا نام لینے کو بھی آج تیار نہیں ہے۔ یہ اسی لیے یہاں جمع کر کے بتایا جا رہا ہے۔ اور آدمی آج کیا ہے، ہم کہ بھائی میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے اور موبائل کا زمانہ ہے، انسان آج اللہ سے زیادہ موبائل پر یقین رکھتا ہے، سچی جھوٹی جو بھی خبر آئی آمنا و صدقنا کہہ کے اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، لیکن تحقیق نہیں کرتا کہ یہ صحیح بھی ہے یا غلط بھی ہے، اور یہ میڈیا ہمارے سامنے جو باتیں کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کا ایجنڈا کیا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو 1857 سے شروع کرتے ہیں آزادی کی بات، حالانکہ اس سے بھی 100 سال پہلے 1757 کے اندر سب سے پہلے انگریزوں کی چال کو، ان کی چالاکیوں کو، ان کی مکاریوں کو اگر کسی نے سمجھا تھا تو وہ مسلمان، اور وہ مسلمان کون تھا؟ اس کا نام ہے سراج الدولہ۔ اس نے انگریزوں کی مکاریوں کو سمجھ لیا تھا، چالاکیوں کو سمجھ لیا تھا کہ یہ مکار تجارت کا لبادہ اوڑھ کر کے ہمارے اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس ملک کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے سراج الدولہ 50,000 کا لشکر لے کر کے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے پلاسی کے میدان میں نکلے۔ پلاسی کی جنگ بہت مشہور ہے، سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف لڑی تھی،
اور کتنا مکار کتنا چالاک ہے یہ انگریز، اس کی پوری تاریخ آپ کو پڑھنا پڑے گی۔ اصل میں 1599 کے اندر برطانیہ کی جو ملکہ تھی ایلزابتھ، اس کے سامنے انہوں نے بات رکھی کہ ہم مشرق میں یعنی ہندوستان وغیرہ کے علاقے میں تجارت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اجازت ملے، پروانہ ملے، فل چھوٹ دی جائے ہمیں۔ تو ملکہ برطانیہ نے ان کو چھوٹ دی، تو اس کے بعد وہ لوگ تجارت کی غرض سے یہاں ہندوستان آئے تھے 1600 میں، اور سب سے پہلا قافلہ جو اترا مورخین لکھتے ہیں 1612 کے اندر سورت کے اندر تاجروں نے قدم رکھا۔ یہ سورت کو سونے کی چڑیا کہی جاتی تھی پہلے، اور سورت کے اندر جو میونسپلٹی کی جو آفس ہے جس کو مغلی سرائے کہا جاتا ہے، مغل سرائے، یہ اصل میں مغل سرائے ہیں۔ مغل لوگوں نے یہ مسافر خانہ بنوایا تھا مسافروں کے لیے۔ آج جس بلڈنگ میں میونسپلٹی چل رہی ہے یہ مسلمانوں کی امانت ہے، یہاں حاجی لوگ بھی اترتے تھے اور قیام کرتے تھے۔ اور یہ جو مکائی پل ہے اس کا اصل نام ہے مکہ پل، اس لیے کہ پلین کا زمانہ نہیں تھا تو پانی کے جہاز سورت سے جاتے تھے حج کے لیے، تو پورے ملک کے لوگ یہاں سورت آتے تھے اور یہاں سے حج کے لیے پھر پانی کے جہاز میں بیٹھ کر کے مکہ کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ تو سورت کو باب المکہ یعنی مکہ کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ کم از کم پورے ملک کی نہیں تو ہمیں اپنے شہر کی تاریخ معلوم ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ مغلی سرائے کا جو میونسپلٹی کی جو بلڈنگ ہے کیس جیت گئے ہیں مسلمان، اور الحمدللہ ہمارے قبضے میں ہے۔ یہ ہمارے شہر کی تاریخ ہے۔ تو 1612 میں سب سے پہلے یہ یہاں اترے۔ واسکو ڈی گاما کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے آیا تھا ہندوستان، اور واقعہ یہ بنا تھا کہ مغل سلطنت چل رہی تھی 50 سال تک بہت آب و تاب کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اس ملک پر حکومت کی۔ بہت انصاف پسند اور بہت نیک بادشاہ تھے عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، جن کو روزانہ یہ لوگ پانی پی پی کر گالیاں دیتے ہیں۔ اور ہمارا مسلمان بھی یقین کر لیا ہے کہ اورنگزیب تو بہت ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، حالانکہ اورنگزیب عالمگیر جیسا اللہ والا کوئی نہیں تھا اور اس سے زیادہ انصاف پسند بادشاہ بھی کوئی نہیں تھا۔ خود اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سیتا تھا، قرآن کریم کے نسخے لکھتا تھا اور بیچ کر کے اپنا گزران چلاتا تھا، حالانکہ اتنی بڑی سلطنت کا یہ مالک تھا۔ لیکن یہ تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، اس لیے الٹی سیدھی باتیں پروس کر کے ہمارے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے اور ہم ان کی باتیں مان کر کے سب سچا یقین کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ اسلامی تاریخ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اچھا، وہاں سے تو یہ لوگ تجارت کے لیے یہاں آ گئے، اب یہاں کی اجازت ضروری ہے نا۔ انگریز سب سے زیادہ مکار قوم، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اور نصرانیوں پر لعنت فرمائی۔ ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تو ہمیں ان گمراہ لوگوں کی اور ذلیل لوگوں کے طریقے سے بچانا، ان کے طریقے پر چلنے سے بچانا۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ پڑھتے ہیں اور باہر جا کر انہی کے طریقوں کو فالو کرتے ہیں۔ کامیابی کیسے ملے گی؟ آج مسلمان کا لباس، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، تہذیب تمدن، سب چیزیں انگریزوں کے طریقے پر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اورنگزیب کے بعد عالمگیر، اورنگزیب کے بعد جہانگیر کے زمانے میں یہ انگریز پہنچے۔
جہانگیر کے سر کے اندر بہت درد رہتا تھا، اور اس زمانے میں ایسی کوئی دوائی تھی نہیں کہ گولی کے لیے اچھا ہو گیا، یہ انگریزوں کے پاس گولیاں تھیں۔ وہ پہنچ گئے جہانگیر کے پاس اور جا کر کے یوں کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے سر میں درد رہتا ہے، ہمارے پاس اس کا علاج ہے۔ ایسی گولی پیش کی کہ 10-15 دن کے اندر پورے سر کا درد غائب۔ بادشاہ بہت خوش ہو گئے اور کہا، اچھا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو بہت مکار تھے، بہت چالاک تھے، اگر میرے تمہارے جیسا کوئی ہوتا تو لکھ دو 50 کروڑ میرے نام پر، یا 10 بیگھہ زمین، یا لکھ دو بلٹ ٹرین کے بالکل قریب میں ہے، یا سورت کے فلاں علاقے میں مجھے اتنی پراپرٹی دلا دو۔ لیکن انگریز بڑا چالاک تھا، اس نے یوں کہا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، فقط اس ملک میں، ہندوستان میں آزادی کے ساتھ بغیر کسی روک ٹوک کے ہمیں تجارت کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو انہوں نے تجارت کی چھوٹ لے لی اور تجارت کی غرض سے ہندوستان کے اندر گھسے اور منڈیوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ آج پورے دیش کے اوپر 2-4 لوگوں کا قبضہ ہے۔ پھر ہم اس دور کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ منڈیوں کے اوپر قبضہ ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ حکومتوں کے اندر دخل اندازی شروع کی۔ بنگال کے اندر زور بڑھا تو سراج الدولہ نے ان کی چالاکیوں کو پہچان لیا اور جنگ کے میدان میں 50,000 کا لشکر کھڑا کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کی پرانی بیماری، اگر مسلمان کو نقصان پہنچا ہے تو مسلمان کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ انگریز کی ہمت نہیں تھی مسلمان کو کوئی نقصان پہنچا سکے، اس لیے مسلمان کو خریدا، اس کا نام تھا میر جعفر۔ اور کمال یہ ہے کہ وہاں سے تو اتنے ساری فوج لے کر کے آئے نہیں تھے، یہاں ہندوستان کے لوگوں کو ٹرین کیا، 3,000 افراد، 3,000 کا لشکر تیار کیا انگریزوں نے، اور سامنے سراج الدولہ کا 50,000 کا لشکر۔ ہندوستان کے لوگوں کو ہی اپنی لشکر کے اندر بھرتی کر کے 3,000 کے لشکر سے 50,000 کے لشکر کو مات دی، شکست دی، ہرایا انگریزوں نے۔ کیوں ہرایا؟ اس لیے کہ ہمارے مسلمانوں میں ایک منافق تھا، اور اس منافق کا نام تھا میر جعفر، جس نے دولت کی اور جو ہے تو زمینوں کی، جائیداد کی لالچ کے اندر اپنے ایمان کو بیچ دیا، اور مسلمان کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا۔ سراج الدولہ بری طرح سے 50,000 کے لشکر کے ساتھ ہارا اور پھر اس کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سب سے پہلی ہار تھی ہماری۔ اس کے بعد 1674 کے اندر بکسر کی جنگ لڑی گئی۔ یہ بکسر کا علاقہ پٹنہ بہار کے قریب میں علاقہ ہے، وہاں جنگ لڑی گئی۔ اودھ کے راجا کی ہار ہوئی، اودھ پر قبضہ ہو گیا، بنگال پر قبضہ ہو گیا، ادھر اڑیسہ پر قبضہ ہو گیا۔ لیکن انگریز جانتا تھا کہ سب سے بڑی رکاوٹ اگر ہمارے کام میں کوئی ہے اس دیش پر قبضہ کرنے میں، تو وہ ہے مرد مجاہد اور شیر دکن، خداداد سلطنت کا مالک شیر ٹیپو سلطان۔ جب تک ٹیپو سلطان کو راستے سے نہیں ہٹائیں گے، ہندوستان کے اوپر حکومت کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ انگریز بہت چالاک تھا، سب سمجھتا تھا۔ حیدر علی یہ ٹیپو سلطان کے والد ہیں، انہوں نے بھی جنگیں لڑی انگریزوں کے خلاف اور ان کو ہرایا۔ ٹیپو سلطان نے 1791 میں ان کے خلاف میدان میں آیا، لیکن کچھ کمزوریوں اور مجبوریوں کی وجہ سے ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑا۔ 3 کروڑ سے زیادہ پیسے اور کچھ افراد ان کو دینا پڑے، لیکن انگریز چونکہ اس سے پہلے مار کھا چکے تھے تو وہ ٹیس ان کے اندر تھی، بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تو 1700، اور وہ جانتے تھے کہ مسلمان کو مسلمان کے ذریعے سے ہی مارا جا سکتا ہے، تو ایک اور غدار کو ٹیپو سلطان کی فوج کے اندر کھڑا کیا گیا، اس کا نام ہے میر صادق۔ ہمارے اندر سے یہ غدار کھڑا ہوا، اس کا نام ہے میر صادق۔ اس نے جا کر کے شیر ٹیپو سلطان کی
ساری جو ڈیٹیل تھی، جو اس کے محل کی اور اس کے لشکر کی جتنے بھی ڈیٹیل ہو سکتی ہے وہ تمام لے جا کر کے انگریزوں کو بیچ دی، اور بہت بڑی دولت اور بہت بڑی ملکیت جائیداد اپنے نام لکھوائی، اور اس نے بھی اپنے آپ کو بیچ دیا اور مسلمانوں کے خلاف غداری کی۔ 1799 ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے، لکھ کر کے لے جاؤ۔ اس نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ گیدڑ کی طرح مارے 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 پھرنا، کسی کا غلام بن کر زندگی گزارنا 100 سال تک، اس سے بہتر ہے کہ شیر کی طرح ایک دن کی زندگی گزار کر کے مر جاؤ۔ انگریز جانتا تھا کہ یہ اصل شیر ہے، اس کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے، تو پھر میر صادق کو خریدا اور اس نے سارے نقشے ان کے حوالے کیے، اور اس کی بھی تاریخ جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، اس کی سیرت کو مسخ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ داڑھی بالکل صاف بتائی جاتی ہے ٹیپو سلطان کی، حالانکہ یہ سب سے بڑا اللہ کا اپنے وقت کا ابدال تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹیپو سلطان خالی مسلمان نہیں تھا، غیور نہیں تھا، بلکہ وقت کا ولی نہیں، ابدال تھا، ابدال اپنے زمانے کا، قرآن کی تلاوت کا پابند تھا، تہجد کا پابند تھا اور نمازوں کا پابند تھا، اور ماشاءاللہ چہرے کے اوپر حضور کی سنت سجائے ہوا تھا۔ جس دن اس کی شہادت ہوئی اس دن بھی اس نے تہجد پڑھی، قرآن کی تلاوت کی اور نماز پڑھی فجر کی، اور اس کے بعد میدان میں نکلا، اور ہماری ہی غداری کی وجہ سے اس کو شہادت کا جام پینا پڑا۔ جب ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے شہید کر دیا، آپ اندازہ لگاؤ اس کے رعب کا اور اس کے دبدبے کا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ 3 دن تک اس کی لاش کے قریب جانے کی ہمت بھی انگریز کی نہیں ہوئی۔ 3 دن تک انگریز ٹیپو سلطان شہید کی لاش کے قریب جانے سے ڈرتا رہا۔ پھر ان کا جو جرنیل تھا ہارس، وہ گیا 3 دن کے بعد، جا کر کے دیکھا کہ ٹیپو سلطان تو مر چکا ہے، تو ٹیپو سلطان کے اوپر اپنا قدم رکھا اور یہ اعلان کیا کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ مطلب ٹیپو سلطان جب تک زندہ تھا تب تک انگریزوں کی ہمت نہیں تھی کہ اس ملک کو اپنا ملک کہہ سکیں۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد اس نے یوں کہا انگریز نے کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ اب ادھر دکن کا علاقہ بھی چلا گیا، میسور۔ آج ٹیپو سلطان کو بھی یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اس کی تاریخ کو بھی مسخ کرنے کی محنتیں ہو رہی ہے، حالانکہ یہ بھی سب سے بڑا اللہ کا ولی تھا، ابدال تھا۔ جب جامع مسجد کی بنیاد رکھنے کا موقع آیا تو اعلان ہوا ایسا آدمی جامع مسجد کی بنیاد آ کر کے رکھے کہ جس کی ایک ساتھ 5 نمازیں کبھی قضا نہ ہوئی ہو، جو آدمی صاحب ترتیب ہو وہ آدمی آ کر جامع مسجد کی بنیاد رکھے۔ کوئی آگے نہیں بڑھا، ہزاروں کا مجمع تھا میدان میں، کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اخیر میں خود سلطان ٹیپو شہید آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر انہوں نے جامع مسجد کی بنیاد رکھی اور کہا کہ الحمدللہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک میری 5 نمازیں ایک ساتھ قضا نہیں ہوئی، اور میں الحمدللہ صاحب ترتیب ہوں۔ اس ولی صفت بادشاہ کو اور اس شیر کو، شیر دکن کو، شیر میسور کو ایک غدار کی وجہ سے ہار کا منہ نہیں بلکہ شہادت کا جام پینا پڑا، اور انگریز نے کہا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ دہلی کی طرف رخ کیا، اور دلی شاہ عالم کا زمانہ تھا، وہ آہستہ آہستہ حکومت ختم ہو چکی تھی، انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ شاہ عالم کو خرید لیا، ظاہری طور پر اس کو خالی بادشاہ رہنے دیا، باقی سارے اختیارات اس کے ہاتھ سے انگریزوں نے کھینچ لیے، اور یہ اعلان کیا
کہ خلق خدا کی یعنی مخلوق خدا کی اور سلطنت بادشاہ کی رہے گی، لیکن حکم چلے گا کس کا؟ حکم چلے گا بہادر کا یعنی انگریزوں کا، کمپنی بہادر کا حکم چلے گا، یہ یعنی مخلوق اللہ کی رہے گی، سلطنت اس بادشاہ کی رہے گی، لیکن سلطنت کے سارے پاور کس کے پاس رہیں گے؟ انگریزوں کے پاس رہیں گے۔ اور یہ جب اعلان ہوا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس گھرانے کے ہمارے اوپر بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر بہت بڑے احسان ہیں۔ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے حدیث کی سند لا کر کسی نے دی ہو تو وہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو دنیا سے چلے گئے، انہوں نے بھی بہت جد و جہد کی، بہت محنتیں کی، لوگوں کو تیار کیا۔ پھر جب یہ جملے وہاں ان کے بیٹے دہلی کے قبرستان مہدیان میں بیٹھ کر حدیث کا درس دینے والے بڑے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک پہنچے کہ انگریزوں نے اعلان کر دیا ہے کہ خلق خدا کی اور سلطنت بادشاہ کی اور حکم کمپنی بہادر کا، تو پھر فتویٰ جاری کیا۔ اس وقت فارسی ہماری نیشنل لینگویج تھی، تو فارسی کے اندر فتویٰ قبرستان میں مہدیان میں بیٹھ کر جہاں درس دیتے تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں بیٹھ کر انگریزوں کے خلاف فتویٰ لکھا کہ آج سے یہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے اور اس کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر ہندوستانی کا اب یہ فریضہ بن چکا ہے کہ وہ میدان میں آئے اور میدان میں آ کر انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑے اور لڑ کر ہمارے اس ملک ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرائے۔ یہ فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 کے اندر مہدیان قبرستان میں اندر بیٹھ کر کے فارسی زبان میں جاری کیا۔ اس کے بعد یہ ساری تحریکیں شروع ہوئی۔ اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید، شاہ احمد شہید، ان لوگوں نے مورچہ سنبھالا۔ اس فتوے کے بعد شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ملک کا دورہ کیا، کئی ہزار میلوں کا سفر کیا، لوگوں کو تیار کیا اور امبالہ کے میدان کے اندر لے جا کر لشکر کو جمع کیا۔ راجہ رنجیت سنگھ انگریزوں کا پٹھو تھا، اس کے خلاف اس کو کہا تم بھی ہندوستانی ہم بھی ہندوستانی، ہم لڑنا نہیں چاہتے، لیکن انگریزوں کا غلام تھا وہ پہلے سے، اس نے کہا ہم جنگ کریں گے۔ اس کے بیٹے نے جنگ کی اور وہاں حضرت شاہ اسماعیل شہید اور شاہ احمد شہید اور ان کے 250 قافلے کے لوگوں نے 250 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام بنایا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہونے سے پہلے ایک آدمی نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی، تو شاہ اسماعیل شہید نے یوں کہا کہ اللہ کی ذات کی قسم میں اس وقت تک نہیں مروں گا جہاں تک تجھے مار کر اور میرے رسول کی تو نے بے عزتی کی ہے اس کا بدلہ لے کر کے نہیں مروں، وہاں تک میں نہیں مروں گا۔ یہ قسم کھا لی۔ اور حدیث پاک کے اندر سرکار نے فرمایا اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ قربان جاؤ، کرامت ظاہر ہوئی شاہ اسماعیل شہید کی کہ گردن کٹ چکی ہے، ہتھیار لہرا چکے ہیں اس کے خلاف جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ شاہ اسماعیل کے ہاتھ میں ہتھیار لہرا چکے ہیں اور سامنے والے نے وار کیا تو گردن کٹ چکی ہے، پھر بھی دوڑ رہے ہیں بغیر گردن کے دوڑے ہتھیار لے کر کے، اور جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی وہ گرا اور اس کے اوپر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بغیر سر کے شہادت کے بعد اس کے اوپر گرے اور چاقو پورا اس کے سینے کے اندر پیوست ہوا اور وہیں اس کو جہنم میں پہنچایا، اور ادھر شہادت کا جام پھر انہوں نے پیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو قسم کھائی تھی
کہ میں میرے نبی کی شان کے اندر گستاخی کرنے والے کو جب تک ختم نہ کروں وہاں تک میں بھی ختم نہ ہوں گا. اللہ نے ان کی قسم کی لاج رکھی اور گردن کٹنے کے بعد کلاشا دوڑا اور دوڑ کر اس کو ختم کیا. 1831 اس کے بعد بہت طویل لڑائی لڑی ہے. کیا کیا ہم آپ کو سنائیں, وقت اجازت نہیں دیتا. مجھے تو 15-20 منٹ کے لیے کہا گیا تھا, لیکن 1000 سال ہم نے حکومت کی اور اس کے بعد 250 سال انگریزوں نے حکومت کی, اور اس 250 سال انگریزوں نے جو حکومت کی ان کے ہاتھ میں سے چھینتے ہوئے ہم کو 200 سال لگ گئے. اور یہ پوری کہانی میں 20 منٹ میں سناؤں, یہ تو میری کرامت ظاہر ہو جائے گی. اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں تھوڑا وقت لوں گا, لیکن اب بہت زیادہ لمبا وقت میں آپ کا نہیں لوں گا. یہ تاریخ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ لوگ 1857 سے نہیں, یہ تو 1947 کی سناتے ہیں کہ گاندھی جی لڑے تھے, نہرو جی لڑے تھے اور سردار ولبھ پٹیل لڑے تھے, اور ان کا بھی بڑا یوگدان ہے, ہم انکار نہیں کریں گے. ان کا ساتھ 1920 کے بعد ہمیں ملا ہے, جب جمعیت کی بنیاد رکھی گئی 1919 میں, اور 1920 میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال فرمایا. اس کے بعد جمعیت نے اپنا کام جاری رکھا اور ادھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. آج مدرسوں کو گالی دینے والے اور دہشت گردی کا اڈا قرار دینے والے, جان لو اگر یہ مدرسے نہ ہوتے, ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے اور یہ مولوی نہ ہوتے تو یہ ملک آج آزاد نہ ہوتا, بلکہ یہ اسپین بن چکا ہوتا. یہ ملک اسپین بن چکا ہوتا اور ہماری پہچان مٹا دی گئی ہوتی. لیکن یہی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر کے روکھا سوکھا کھانے والے مولویوں نے چٹائیاں چھوڑی, مدرسے چھوڑے اور باہر کتابیں پڑھانا چھوڑی, اور یہی مولوی تلوار لے کر میدان میں آیا اور انگریزوں کے دانت کھٹے کیے اور انگریزوں کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا, اور انہی مولویوں کی وجہ سے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگنا پڑا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کی آزادی میں آفیشیل جو فگر ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کی آزادی میں 5 لاکھ مسلمانوں نے اپنی شہادت پیش کی ہے. کتنے؟ 5 لاکھ مسلمان اس ملک کو آزاد کرانے میں کام آئے ہیں, اور 5 لاکھ کے اندر 50,000 علماء, 50,000 عالموں نے اس دیش کو آزاد کرانے میں اپنا بلیدان دیا ہے. آج کا مسلمان, میں تجھے پوچھنا چاہتا ہوں, ان کی تاریخ تجھے بھلائی جا رہی ہے, ان کی تاریخ تو تجھے یاد ہے ہی نہیں, بلکہ تجھے تو اپنی آزادی کے ہیروں کے نام تک نہیں معلوم کہ مجھے آزادی دلانے میں ہمارے کون کون سے ہیرو تھے. آج کے مسلمان کو ان کو اپنا رول ماڈل ماننا چاہیے, بنانا چاہیے, آئیڈیل بنانا چاہیے. کن لچے لفنگوں کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا, اور بال ادھر رکھنا ادھر رکھنا, ادھر سے کٹانا ادھر سے کٹانا ہم نے شروع کیا. نبی نے کہا پیجامہ اوپر کر تو سمجھ میں بات نہیں آئی, اور اتنا ٹنگیا کسی ہیرو نے پہنا تو اتنے اونچے ٹنگیے پہن کر آج کا نوجوان سرے بازار گھومنے میں اپنا فخر محسوس کرتا. معلوم بھی ہے 5 لاکھ مسلمان اور 50,000 علماء نے شہادت دی ہے. دہلی سے لے کر میرٹھ تک سڑک کے اوپر کوئی بڑا درخت ایسا نہیں جس کے اوپر کسی بڑے عالم کی لاش نہ لٹکتی ہو. اٹھارہ 1857 میں بڑی جنگ لڑی گئی, ہار کا منہ دیکھنا پڑا. ہمارے اکابرین علماء دیوبند تھے, کچھ نام میں بتا دیتا ہوں, یاد رکھ لینا. ہاں, آزادی کے ہیرو شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے بنیاد رکھی دارالعلوم دیوبند کی 1867 میں انار کے درخت کے نیچے. استاد بھی محمود
ملا محمود اور شاگرد کا نام بھی محمود. اور چھتا مسجد کے اندر انار کے درخت کے نیچے، انار کے درخت کی عمر زیادہ سے زیادہ 15 برس ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مر جاتا ہے. لیکن قربان جاؤ، جس انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم دیوبند کی شروعات ہوئی تھی اس کی عمر ہوئی 125 سال، 30 سال. اور وہ درخت دارالعلوم دیوبند نام کا وہ درخت الحمدللہ آج بھی پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور اسی آب و تاب کے ساتھ وہ فیض پہنچا رہا ہے. اور اس کا فیض فقط ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے. کم از کم کچھ بھی کر سکتے ہم تو ان اکابرین کے لگائے ہوئے یہ جو پودے ہیں، دارالعلوموں کی شکل میں، مکاتب کی شکل میں، مساجد کی شکل میں، خانقاہوں کی شکل میں، مراکز کی شکل میں، اگر ہم ان کو کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو آباد رکھنا، ان کو شاداب رکھنا، ان کو پھلتا پھولتا رکھنا، نظر بد سے ان کی حفاظت کرنا. اس لیے کہ اس وقت ہمارا دشمن انگریز تھا، آج بھی ہے ہمارے دشمن بدل چکے ہیں لیکن دشمنی وہی ہے. ان لوگوں نے، انگریز لوگوں نے ایک قاعدہ بنا لیا تھا کہ کسی پہچان کی، کوئی جرم کی ضرورت نہیں. کوئی ٹوپی والا دکھے، داڑھی والا دکھے، کرتے پائجامے والا دکھے، اٹھا کر کے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دو. یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن. آج بھی سب سے زیادہ داڑھی ٹوپی والے سے چڑا جاتا ہے. کیوں؟ اس کو خود معلوم نہیں کہ میں کون ہوں. وہ ایک شیر کا بچہ بکریوں کے اندر بڑا ہوا، بکریوں کے اندر اس کو چھوڑ دیا تھا تو بکریوں کے اندر بڑا ہوا. اب وہ بکریوں کی طرح چارہ چرتا، جاتا آتا اور پانی بھی وہاں پیتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مرتبہ شیر کی نظر پڑی، او ہو میری برادری کا آدمی یہاں بیٹھا ہے. تو وہ شیر کے بچے کو اٹھا کر کے لے گیا اور لے جا کر پانی کے اندر اس کو اپنی شکل بتائی اور یوں کہا کہ تو بکریوں کے اندر کیا کر رہا ہے؟ تو تو شیر ہے، تو نے بکریوں سے دوستی کب سے کر لی؟ اس کو پانی کے اندر لے جا کر اپنی تصویر بتائی اور بتا کر اس بڑے شیر نے اپنے چھوٹے شیر کو نصیحت کی کہ دیکھ تو تو شیر ہے، تیرا کام تو شکار کرنا ہے، شکاری بننا نہیں ہے. اس وقت اس نے ڈکار ماری، کروٹ لی اور پھر میدان میں آیا. میرے بھائیوں، آج بھی ہم غیروں کے ساتھ رہتے رہتے اور بوائلر کھاتے کھاتے بوائلر جیسے ہو گئے ہیں، نیچی منڈی ڈال کر کے وہ جیسا پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں تاریخ، آمنا و صدقنا کہہ کر کے زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 90% مجمع کو، 90% مجمع کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارے علماء دیوبند نے کتنی بڑی قربانیاں دی. 5 لاکھ مسلمان، 50,000 علماء نے شہادت دی. لوگ کہتے ہیں کہ تم نے اس ملک کو آزاد کرانے میں کیا کیا؟ جب اس ملک کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. اب یہ کہتے ہیں اہل وطن کہ یہ وطن تو ہمارا ہے، تمہارا نہیں. ہاں، جب گردن کٹانے کی ضرورت پڑی تو ہماری گردن سب سے پہلے کٹی. میں ان سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، جو آپ سے یوں کہے کہ ہندوستان کی آزادی میں تمہارا کیا رول ہے، تو کچھ مت کہو، فقط اتنا کہو کہ پلاسی کا میدان اور سری رنگا پٹنم کا میدان جہاں سلطان ٹیپو شہید ہوئے وہ میدان، پلاسی کا میدان، امبالہ کا میدان اور شاملی کا میدان اور دہلی کی سڑکیں، یہ تمام مٹی جمع کرو اور مٹی جمع کر کے اس کو نچوڑو. اس کے اندر سے نکلنے والا خون گواہی دے گا کہ میں مسلمان کا خون ہوں جو اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بہایا گیا. لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے نزدیک پہلے ہندوستان کے پہلے مسلمان، تم پہلے ہندوستانی کے پہلے مسلمان. یاد رکھو، یہ جو چہرہ ہے اس کے اندر 2 آنکھیں ہیں، تو کہنا یہ میری ایک آنکھ مسلمان ہے تو ایک آنکھ ہندو ہے. کون سی آنکھ کو پہلے پھوڑوں بتاؤ؟
جس آنکھ کو آپ پھوڑو گے آپ کا چہرہ خراب نظر آئے گا. ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹانے کی محنت آج تک انگریز نہیں مٹا سکا جو اتنا چالاک تھا. تم کیا مٹاؤ گے؟ جنہوں نے اس وقت میں انگریزوں کی مخبری کی ہو وہ لوگ آج مسلمانوں کو مٹانے کے خواب دیکھ رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہے، خواب غفلت کے اندر سوتے رہے، تو ان کا خواب بھی پورا ہوتے ہوئے دیر لگنے والی نہیں ہے. پورے منصوبے کے ساتھ میدان میں ہیں. آج تک مسلمان اپنی خوشی سے جھنڈا نہیں لہرایا، اور جب اوپر سے آرڈر آیا تو غلام نے سر جھکا دیا کہ جی سر میں جھنڈا لہراؤں گا. ارے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے باپ نے، تیرے دادا نے، تیرے اکابرین نے، تیرے علماء نے اس ملک کو آزاد کرنے میں اپنا خون بہایا ہے. تجھے دوسروں سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے اپنے اکابرین کی تاریخ معلوم ہونا چاہیے. وہ اکابرین دیوبند لاچار کر دیا تھا، انگریزوں کو بھاگنے کے اوپر مجبور کر دیا تھا. ہاں، جب 1857 کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور کتنے نام، مولانا جعفر تھانے سری، مولانا عزیر گل، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارا اکابر، ایک پوری فوج علماء کی، بڑے بڑے چوٹی کے علماء 1857 میں جنگ لڑی، لیکن وقتی طور پر شکست ہوئی. اس کے بعد انگریز سمجھ گیا کہ یہ مسلمان، اس کے دل کے اندر جذبہ جہاد ہے. جب تک اس کے دل میں سے جہاد کے جذبے کو نہ ختم کیا جائے، اس مسلمان کو ہرانا ناممکن ہے اور اس ملک کے اوپر قبضہ ناممکن ہے. آج بھی کہتے ہیں نا تمہارے قرآن میں 27 کے 28 آیتیں ہیں، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو. وہ ایک 2 سال پہلے کھڑا ہوا تھا رضوی نام کا کہ جہاد کی آیت ہے، مسلمان غدار نالائق، اس کو کون مسلمان کہے گا بکا ہوا؟ کہا قرآن میں سے آیتیں نکال دو. قرآن میں سے آیتیں تو نہیں نکلی، اللہ نے اس کو ہی اسلام سے نکال دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی اٹھے گا جتنا کہ دباؤ گے. آپ بور تو نہیں ہو رہے ہو؟ میں بات ختم کر رہا ہوں. 1861 کے اندر انگریز نے یہاں سے لکھا وہاں کہ جب تک ان مسلمانوں کے اندر سے جہاد کا جذبہ ختم نہیں کیا جائے گا، وہاں تک اس ملک کے اوپر ٹکنا مشکل ہے. وہاں سے آرڈر آیا کہ جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو کہا قرآن سے یہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کو ختم کرو. میرے بھائیوں 14 دن کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے. کتنے؟ 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے تاکہ جذبہ جہاد اندر سے ختم کیا جائے. میرے بھائیوں، یہ سینے کے اندر جو قرآن اترا ہے اس کو کیسے جلاؤ؟ اس لیے معصوم بچہ 8 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا اپنے سینے میں قرآن کریم لے کر کے چلتا ہے، اس کو عزت کی نظر سے دیکھنا، اللہ تیری 7 پیڑھیوں کو نواز دیں گے. اور اگر کسی عالم کی شان میں گستاخی کی ہو، اس کے پیر پکڑ کر کے معافی مانگنا، اس لیے کہ یہ اللہ کا سپاہی ہے. اگر ہم یہ دنیاوی کسی سپاہی کو پولیس والے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، پوری حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، یہ ہمارا آدمی ہے. ہاں، عالم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے پہلے، کسی حافظ کی، کسی عالم کی، کسی قاری کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا، اس لیے کہ یہ اللہ کا سپاہی ہے. اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور اللہ حرکت میں آ گئے تو دنیا کی کوئی قوم تجھے، دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں بچا سکتی. ان غریبوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ 10,000 15,000 میں تمہارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے بیٹھے ہیں. یہ کوئی تنخواہ ہے 10,000 15,000؟ ہمارا صبح کا ناشتہ 10,000 15,000 کا ہوتا ہے. حساب لگاؤ. خیر یہ بات مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے. تم احسان مت منو کہ ہم اتنا دے رہے ہیں. تم کیا دے رہے ہو؟ تم کچھ بھی نہیں دے رہے ہو. اگر یہی دنیا کے اندر جا کر اپنے بزنس میں اپنا وقت لگائے تو یہ تم سے بھی آگے نکل سکتا ہے. جو اتنے بڑے قرآن کو حافظ کر سکتا ہے،
جو کئی لاکھ حدیثوں کو سمجھ سکتا ہے، جس کو دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو آسمانی تعلیمات کو سمجھ سکتا ہے، وہ اس گندی دنیا کو نہیں کما سکتا ہے، پھر بھی اپنا سب کچھ قربان کر کے تمہارے پیچھے وقف کیا ہے۔ اس لیے ان علماء کی قدر کرنا، اگر کچھ نہ دے سکو تو ان کی برائی بھی مت کرنا، ان کے حق میں دعا کرنا کہ تمہارے بچوں کو، تمہاری آنے والی نسلوں کو اپنا سب کچھ قربان کر کے تیار کر رہے ہیں۔ آج تم جو کلمہ پڑھتے ہو، جس مسجد میں بیٹھے ہو، تم التحیات پڑھتے ہو، تم درود شریف پڑھتے ہو، یاد کرو تمہارے اس بوڑھے استاد کو جو قبر میں چلا گیا اور تمہیں اس قابل بنا گیا کہ تم مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکو، کبھی بھول سے بھی اس کو 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر کے تم نے بخشا ہے؟ یہ سب غور کرنے والی باتیں ہیں۔ خیر، یہ عنوان آزادی کا ہے، لیکن پھر قرآن جلائے گئے، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور سمجھ لیا کہ ہم اس طریقے سے قابض ہو جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، علماء دیوبند نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا تھا، آج تک الحمدللہ علماء دیوبند کو کوئی ہرا نہیں سکا ہے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک ہرا سکے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان علماء کی قدردانی کرو اور ان کو یاد رکھو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ۔ اللہ دارالعلوم دیوبند کو ہمیشہ سلامت رکھے، آباد رکھے، ہر قسم کے فتنے فساد سے اللہ اس ادارے کی خصوصاً اور عموماً پورے دنیا کے تمام اداروں کی، تمام مسجدوں کی، تمام مکتبوں کی، خانقاہوں کی، دینی اداروں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ لمبی موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اتنے سارے مسلمانوں نے، اتنے بڑے بڑے اکابرین نے اس ہندوستان کو آزادی دلانے میں قربانی دی ہے، اس لیے ہمیں اس پر فخر بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابرین نے اس ملک کو قربانی دے کر کے آزاد کرایا۔ یہ تاریخ یاد رکھ کر ہم سینہ تان کر زندگی گزاریں کہ یہ ملک کبھی 1000 سال ہم اس کے مالک رہے ہیں اور انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا تھا تو ان سے چھیننے کا کام بھی ہم نے ہی کیا ہے۔ اس لیے ہمیں مت سکھاؤ کہ تمہارا اس ملک کو آزاد کرانے میں کیا رول ہے، تاریخ آپ کو بتائے گی۔ تاریخ اٹھاؤ اور تاریخ کو آج بدلا جا رہا ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ تاریخ بدل دی جائے ہمیں اپنے آپ کے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کو پڑھیں، ان اکابرین کے ناموں کو یاد رکھیں اور ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی زندگیوں کو اٹھا کر کے پڑھیں اور اپنے اندر بھی ان کے جیسا جذبہ پیدا کریں کہ اگر وقت پڑا اس ملک کی آزادی کے لیے اور اس دین کی بقا کے لیے، اس کلمے کو باقی رکھنے کے لیے، ان مسجدوں کو باقی رکھنے کے لیے، ان مدارس کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کلمے کو باقی رکھنے کے لیے اگر میری جان کی بھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ میں اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مولانا محمد علی جوہر کو آخری بات، مولانا محمد علی جوہر کو دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنا کام بند نہیں کیا تو ہم تمہیں پھانسی کے اوپر لٹکا دیں۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کس کو ڈراتے ہو موت سے؟ اس قوم کو جو خوشی خوشی موت کا پیالہ اور شہادت کا جام خوشی خوشی پی جاتا ہے اور اپنی سعادت سمجھتا ہے شہادت کو، اس قوم کو تم موت سے ڈراتے ہو۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو آدمی موت سے نہیں ڈرتا پھر وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ میرے سرکار نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا پوری دنیا مسلمانوں کے اوپر ٹوٹے گی، ایسے جیسے دسترخوان کے کھانے کے اوپر انسان ٹوٹتا ہے۔ سرکار سے پوچھا کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ کہا نہیں، تم کروڑوں نہیں اربوں کی شکل میں ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول ہماری حالت ایسی کیسے ہو جائے گی؟ کروڑوں ہوں گے پھر بھی ایسی حالت؟ کہا اس لیے کہ تمہارے اندر 2 چیزیں آ جائے گی، ایک حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں گھر کر جائے گی، اور دوسرا تم موت سے گھبراؤ گے، بھاگو گے، موت کو ناپسند کرو گے۔ آج اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ مرنے کے لیے کون تیار ہے، چلو بتاؤ۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ 2 چیزیں ہمارے اندر آ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری حالت وہ ہوا میں اڑتے ہوئے تنکے کی طرح، پانی کے اوپر جھاگ جو آتا ہے، کبھی موج آئی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ آج اسی حال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ سرکار نے پہلے سے فرما دیا تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور تم موت کو ناپسند کرو گے۔
مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، حالانکہ پھانسی کے پھندے کو اس ملک کے آزاد کرنے کے لیے اگر تم ہمیں لٹکا بھی دو گے تو خوشی خوشی ہم پھانسی کے پھندے کو چوم لیں گے، اور اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے شہادت دینا ہم سعادت سمجھتے ہیں۔ پھر تاریخی اشعار کہیں، وہ اشعار سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکسیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ اگر اللہ کے رستے کی موت آ گئی تو اس سے بڑی دوا کوئی نہیں۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ امام حسین کو بھی پیغام ملا تھا کربلا کے میدان میں کہ گردن جھکنے مت دینا، کٹ جاتی ہو تو کٹ جانے دینا۔ حضرت حسین نے اس پر عمل کیا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے تم اگر میری گردن کو کاٹنا چاہتے ہو تو کاٹ لو، میں سنت حسینی کے اوپر عمل کرتا ہوا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا۔ پھر اخیر میں کہا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن کہہ دے، توحید ہماری گواہی دے دے کہ اللہ یوں کہہ دے کہ یہ بندہ دونوں عالم کو چھوڑ کر فقط میرے لیے اپنی گردن کٹوا کر کے آیا ہے، تو اس سے بڑی خوش نصیبی میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جھنڈا لہراتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کتنی قربانیاں لگی ہیں اس کو یاد نہیں رکھتے۔ تو یہ پوری تفصیلات آپ کے سامنے اس لیے بیان کی کہ اب 15 اگست کو اگر ہم ترنگے کو سلامی دے رہے ہوں تو یاد رکھنا، اے ترنگا تو لہرا رہا ہے، تیرے پیچھے میرے اکابرین کا خون لگا ہوا ہے۔ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد آج تو آن بان اور شان کے ساتھ لہرا رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ترنگا تو لہراتا رہے اور ہمارا ملک آباد رہے اور آزاد رہے، اور ہمارے ملک کو ایسے حکمران ملے جو انصاف پسند ہو، جو سب کے ساتھ انصاف کرنے والے ہوں، اور سب کو اپنے مذہب پر اور اپنے رہن سہن پر، اپنے کھانے پینے پر پوری طرح کی چھوٹ ہو۔ ایسے ہندوستان کو تشکیل دینے کے لیے اور قائم دیکھ کر رکھنے کے لیے اگر ہمیں قربانی کی دینے کی ضرورت پڑی تو کیا اس کے لیے سب تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اپنے ملفوظات سے نوازیں گے اور دعاؤں پر مجلس کو پوری فرمائیں گے۔